نمرود بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالنے والا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، لیکن قوم چونکہ بت پرست تھی اور ان کے پاس ایک ہی جواب تھا، جی ہمارے ابا و اجداد بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو ہم کس طرح اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، نہ سمجھ آئی بات۔ ان کے عید والے دن میلہ لگتا تھا، یہ میلے میں شریک ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ایک بات، چلے گئی قوم، واپس آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دوران بتوں کو توڑا اور ایک بت جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر یا ہاتھ پہ کلاڑا رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، قوم نے آ کر دیکھا تو بڑے غصے میں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بتوں کے خلاف بولتے دیکھا تھا، تو لگتا ہے اسی کا یہ کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، ذرا الفاظ پہ غور کریں گے، آگے اس پر بات آئے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ اس کے جو تمہارے بڑے ہیں، اس بت کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، فسألوہ، اسے سوال کرو۔ اصل تو سمجھانا یہ تھا کہ جس ٹائم یہ میں بات کہوں گا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، بڑے نے کیا اس سے سوال کرو، تو یہ کہیں گے بھئی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بت بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس ٹائم یہی کہیں گے یہ بت بولتے نہیں، تو میں کہوں گا بھئی یہ کیسے بت ہیں، یہ کیسے خدا ہے، جب بول نہیں سکتے تمہاری پریشانی کہاں سے حل کرتے ہیں۔ سمجھانا مقصود تھا۔ تو جس ٹائم ایک بت کی جو ہے نا تردید ہوگی، ایک بت کا انکار کریں گے تو باقی خود بخود تردید ہو جائے گی، تو توحید ثابت ہو جائے گی، اللہ کی کیا ہے معبودیت ثابت ہو جائے گی۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے جس ٹائم یہ بات کی اور قوم نے کہا کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، ہم نے ان سے کیا پوچھنا ہے، شرمندگی کے جواب میں سر جھکا کر کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں ہیں، ہم نے ان سے کیا پوچھنا ہے، کیا تم نہیں ہے۔ جس ٹائم یہ سوال و جواب ہوئے تو قوم نے کہا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں جلا دو۔ مشورہ کیا ساروں نے مشورہ کر کے، روایت میں آتا ہے 1 مہینے تک آگ کا ایندھن اکٹھا کرتے رہے، 1 ہفتے تک آگ جلتی رہی، اس کے بعد پھر آگ میں ڈالا گیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، تقریباً آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس ٹائم آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو بھی ڈالیں گے کس طرح، تو شیطان نے کہا جی منجیک بناؤ، منجیک کے ذریعے اٹھا کے پھینک دو۔ جس ٹائم منجیک بنا کر کیا ہے آپ کو پھینکا گیا آگ میں، تو فرشتوں نے جب دیکھا تو چیخ پڑے کہ خلیل اللہ کو کیا ہے آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ نے سارے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ مدد کے لیے۔ سارے فرشتے آئے اور آ کر کہا کہ ہماری ضرورت ہو تو بتائیں۔ تو جبرائیل امین آئے، کہا کہ بھی مدد کی ضرورت ہو تو بتا سکتے ہیں۔ فرمایا حاجت تو ہے، لیکن تم سے کیا حاجت مانگنی ہے، اپنے رب سے حاجت مانگتا ہوں، اللہ رب العزت سے میں حاجت مانگتا ہوں۔ جس رسی کے ساتھ باندھ کر ڈالا گیا تھا، روایت میں آتا ہے وہ رسی بھی جل گئی، لیکن اللہ رب العزت نے آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا کہ اس رسی کو تو جلا دیا، ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں ہوا۔ روایت میں آتا ہے تقریباً 7 دن آپ اس آگ میں رہے، اور قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو۔ ایک ٹھنڈی ہے کہ انسان وہ آگ برف بن جائے، یہ بھی اذیت دہ ہے، گرم ہو یہ بھی اذیت دہ ہے، تو ایسی ٹھنڈی جو انسان کو تکلیف بھی نہ دے، اس طرح کی وہ آگ ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام 7 دن اس میں رہے۔ اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو میں نے آگ میں دن گزارے ہیں، جو راحت مجھے ان 7 دنوں ملی ہے، مجھے زندگی میں کسی دن راحت نہیں ملی۔ اللہ نے ایسی اس آگ کو بنا دیا تھا، لیکن جس کو سمجھ آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ خیر، قوم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا بھی صحیح، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اس واقعے کے حوالے سے 2-3 باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ، اور ایک لمبی حدیث ہے کہ کل قیامت کو بارگاہ عدالت لگی ہوگی تو ہر قوم اپنے پیغمبر کے پاس جائے گی سفارش کے لیے، تو پیغمبر کہیں گے جی ہم سے فلاں غلطی ہوئی، ہم سے فلاں غلطی ہوئی، جاؤ آخری پیغمبر کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سفارش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حدیث میں
3 باتیں اس طرح کی ملتی ہیں جس کو کذبات کہا گیا ہے کہ 3 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح کے سرزد ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میں خود قصوروار ہوں۔ اب وہ جھوٹ کہا گیا ہے جبکہ حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت میں توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ انسان ایسا بولے کہ جس کے 2 مفہوم ہو، 2 معنی ہوں، جو بولنے والا ہے وہ اور مراد لے، جو آگے سننے والا ہے وہ اور مراد لے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے آئی پولیس، تو مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہ پوچھا بھی کہاں وہ قاسم کہاں ہیں؟ تو آپ جس جگہ کھڑے ہوئے تھے، اب وہ سوال تو مولانا سے ہو رہا ہے بھائی قاسم کہاں ہیں، تو آپ وہاں سے 2 قدم ہٹے گا، ابھی تو یہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے کہ انسان ایسی بات کرے، اور یہ انسان کر بھی سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے کہ کسی موقع پر اگر انسان کو اس طرح کا لفظ بولنا پڑ جائے کہ انسان جھوٹ سے بچنا بھی چاہے اور اگلے آدمی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو توریہ استعمال کر لے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ جو 3 کذبات جو حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ اصل میں جھوٹ نہیں تھے بلکہ توریہ تھا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سقیم کا معنی جہاں جسمانی بیماری ہے وہاں پر غمگین پر بھی سقیم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو وہ پریشان تھے قوم کے حوالے سے کہ میری قوم بت پرستی کی طرف جا رہی ہے، میں ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، یہ مانتے نہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یہ توریہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، کہ بتوں کو توڑا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ تمہارے بڑے نے کیا ہے، یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا۔ بات سمجھیں گے، یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، اگر یہ کہتے میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہوتا، بلکہ کہا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ تمہارے بڑے نے کیا ہے، تم اس سے سوال کرو۔ یہ کیا ہے؟ مجازن اس کی طرف نسبت کی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ بڑا ایسا ہے کہ جو خود بھی کیا نام ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اپنے معبودوں کو نہیں بچا سکتا، تو تمہاری کہاں یہ حفاظت کرے گا، یا تمہیں کہاں سے یہ دین سمجھائے گا۔ نمبر 3، تیسرا جو جھوٹ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے، جو حدیث میں بھی آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی مرد کے ساتھ کوئی عورت جا رہی ہوتی، اگر وہ اس کی بیوی ہوتی تو اس کو بلا لیتا، کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جب وہاں سے گزر ہوا تو حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور بیوی کو بھی یہ سمجھا دیا کہ جب وہاں پر جاؤ تو میں نے جو ہے یہ نیت کی ہے کہ میں تمہیں اپنی بہن کہوں گا، جبکہ تھی تو بیوی، میں تمہیں بہن کہوں گا، اور تم بھی کہنا کہ میں کیا ہے اس کی بہن، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ بہن بھائی کا رشتہ اسلام والا تھا، یہ حقیقتاً بہن بھائی نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا نیت کی کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو تم کیا ہے اس روئے زمین پر اسلام آپ لے کر آئیے یا میں لے کر آئے ہو، ہم دونوں کیا ہے بہن بھائی کے اسلام کے حوالے سے ایک دوسرے سے بہن بھائی ہیں۔ یہ تھا توریہ۔ انہوں نے اپنے بیوی کو یہ سمجھا دیا تھا۔ اور آگے روایت میں بڑی عجیب بات ذکر کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس حضرت سارہ کیا ہے گئی ظالم کے پاس، اس ظالم نے آپ کی طرح ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہ ہاتھ سے معذور ہو گیا، اس نے کہا مجھے معاف کر دے، حضرت سارہ نے معاف کر دیا، پھر اس کی کیا ہے نیت بدل گئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر کیا ہے وہ ہاتھ معذور ہو گیا، 3 دفعہ اس طرح ہوا، پھر سارہ کی کیا ہے دعا سے اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے، اس کی معذوری ختم ہو گئی، اس نے چھوڑ دیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو روایت میں آتی ہیں، لیکن میں نے اس کا جواب آپ کو مختصراً دے دیا ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ توریہ اس کو کہتے ہیں جو حدیث میں ذکر کیا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہ کیوں کہیں گے اپنی قوم کو کہ میں قصوروار تھا، جاؤ اپنا کیا ہے آپ علیہ السلام کے پاس، آخری پیغمبر کے پاس میں قصوروار ہوں۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے اس سے چھوٹی لغزش بھی کیا ہے بڑی شمار کی جاتی ہے۔ چھوٹی لغزش بھی، انبیاء یہ معصوم ہوا کرتے ہیں، گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کے ارادے بھی نہیں آتے، تو اس طرح کی لغزش بھی جس میں کیا ہے اپنی ذات کا تھوڑا سے بھی کیا ہے کوئی شائبہ ہو، انبیاء اس سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے اس طرح کی غلطی بھی سرزد نہیں ہوتی۔ لیکن کسی جگہ پر انبیاء علیہ السلام کی باتیں سرزد ہوئی ہیں جو کہ دین کی خاطر تھی، اللہ کی خاطر تھی، اپنی ذات کی خاطر نہیں تھی، لیکن انبیاء نے اس کو بھی کیا ہے اپنا قصور شمار کیا اور کہا کہ بھئی میں کیا ہے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ آخری پیغمبر کے پاس۔ یہ حدیث کی بات ہے جو خلاصے میں آپ کو سمجھا دی ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھیں گے کہ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی تکیہ کرنا جائز ہے، جب تکیہ کرنا جائز ہے اور تکیہ پر عمل بھی جائز ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے تکیہ کیا ہے، اس لیے ہم بھی تکیہ کرتے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ یہ تکیہ نہیں ہے، تکیہ سراسر جھوٹ ہوا کرتا ہے اور تکیے پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ دوسری چیز، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، چونکہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہے اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، اور اس طرح مستشرقین یورپ کے کچھ طبقہ اس طرح کا
جو حدیث کو قرآن کو اپنے ذہن کے مطابق کیا ہے سمجھتا ہے اور پھر وہ کیا ہے اس کے مطابق اس کے دلائل گھڑتا ہے اور وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، پھر ہمارا نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اس طرح کا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، یہ ایک حدیث ہمارے سامنے موجود ہے اور جھوٹ بولنا قرآن کے روح سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اس لیے ہم حدیث کا کیا ہے انکار کر دینا. ابراہیم علیہ السلام اس طرح کوئی بات سرزدنی انکار کر دیا. جبکہ مفسرین یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں، فقہا نے حدیث میں غور و فکر کر کے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو، جو ہمارے پاس قوی اور یقینی اور صحیح طور پر حدیث پہنچی ہو اور وہ قرآن مجید کے خلاف ہو. یعنی جس کی سند، جس کے راوی درست ہیں، وہ بات ہمارے پاس صحیح کیا نام ہے راویوں سے پہنچی ہے، اگرچہ کیا نام ہے اس کا معنی، اس کا مطلب ہمیں قرآن کے خلاف سمجھ آ رہا ہو، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. جس طرح کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں 3 جھوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بظاہر ہمیں قرآن کے خلاف لگ رہی ہے لیکن یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن مجید کے خلاف جا رہی ہے، اس لیے کیا ہے یہ ہم اس حدیث کا انکار کر دیں گے. جبکہ فقہا نے اور علماء نے محنت کر کے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث ایک بھی ایسی نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو قرآن مجید کے خلاف ہو. اس لیے یہ کہنا کہ بھئی یہ حدیث چونکہ قرآن مجید کے خلاف جا رہی ہے اس لیے اس کا انکار کر دیا، اور پھر اس کا انکار کرنے کے بعد ہمارے سامنے کہا کہ بھئی یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف، اس کو چھوڑ دو، اس کے لینا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. دوسری بات آخر میں، وہ طبقہ جو معجزات کا انکار کرتا ہے، خرق عادت، انسان کی عادات کے خلاف انسان سے کسی فعل کا سرزد ہو جانا، اس کا انکار کرتا ہے. آپ علیہ السلام کو جس طرح پچھلی دنوں حدیث میں ذکر ہوا، ایک کیا ہے دیہاتی آیا اور فرمایا کہ آپ کے نبیوں نے کیا دلیل ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم مان لو گے؟ فرمایا مان لوں گا. آپ نے کھجور کے خوشے کو کہا، وہ چل کر آ گیا. یہ خرق عادت چیز ہے. لوگ آئے کہ جی انسان کے 2 ٹکڑے کر دو کہ تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے. آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر دوبارہ جڑ گیا. یہ خرق عادت چیز ہے، انسان کی عادت کے خلاف ہے. تو وہ طبقہ جو معجزات کا یا خرق عادات چیز کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ ہو اور جلائے نا؟ ہم تو نہیں مانتے بھی آگ کا کام ہی جلانا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نہ جلے ہوں. اس لیے یہ جو بات قرآن نے ذکر کی ہے، قلنا یا نار کونی بردن، آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ کہنا میں آگ میں رہے 7 دن، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ہم یہ باتیں نہیں مانتے. قرآن مجید ہمیں یہ کہہ رہا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. حضرت نوح علیہ السلام کو جس ٹائم یہ حکم ہے کہ کشتی لو اور اپنے مسلمان طبقے میں سے جو ہے جو جوڑے لو اس کشتی میں سوار کر کے نکل جاؤ، وہاں پر قرآن یہ کہتا ہے اغرقوا، کہ ساروں کو غرق کیا گیا. فادخلوا نارا، غرق کرنے کے بعد آگ میں ڈال دیا گیا. پانی میں غرق کرنا اور پھر آگ میں ڈالنا کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کی کوئی عادت اس کی لازمی نہیں ہے. آگ ہے، یہ جلانا، یہ اس کی آگ کی جو تاثیر ہے جلانا، یہ اس کی لازمی عادت نہیں ہے. اللہ نے رکھی ہے، جلا دیتی ہے، اللہ تاثیر ختم کر دیں گے نہیں ہوگی. لازمی کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہر صورت میں کیا ہے وہ اپنا کام کرے، جبکہ یہ اللہ کی کیا ہے ڈالی ہوئی تاثیر ہے. اگر نہیں کیا ہے ڈالے گی، نہیں کہنا میں اللہ تاثیر ڈالیں گے تو آگ نہیں جلائے گی، یہ اس کی لازمی جز نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ آگ کیا ہے اس کا کام ہی جلانا ہے، جب یہاں پر آگ میں ڈالا گیا تو نہیں جلائے گی، یہ کیسی بات ہے؟ رسی جل گئی ابراہیم نہیں جلے، یہ ہم نہیں بات مانتے. قرآن نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ایسی چیزیں جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ان کی لازمی عادتیں ہیں، حقیقتاً ان کی لازمی عادتیں نہیں بلکہ اللہ کی ڈالی ہوئی تاثیر ہے. جس طرح چھری کا کام ڈالنا ہے، وہاں پر کیا نام ہے چھری کا کام کاٹنا ہے، چھری وہاں نہیں کاٹ رہی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. چھری وہاں پر نہیں کاٹ رہی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن جب دم آ گئے چھری جل پڑی. تو اب یہاں کیا کہ بھائی چھری کا کام کیا ہے کاٹنا تھا، وہاں نہیں کٹی. یہ کس طرح ہم بات سمجھ لیں؟ ہمیں نہیں سمجھ آتی. دین عقلیات سے نہیں سمجھا جاتا، دین قرآن حدیث سے سمجھا جاتا ہے. اس لیے یہ جو کہ انکار کیا جاتا ہے کہ آگ کا کام جلانا تھا اور آگ نہیں جلا سکی، یا آگ کیا ہے ٹھنڈی ہو گئی، یہ ہم نہیں بات مانتے، جبکہ قرآن حدیث ہمیں کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا. یہ آج کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو یہی میں بات آپ حضرات کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہم یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی ہوتی ہیں. یہ حوالے سے ہمیں انبیاء کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ہمیں چل رہی ہوتی ہیں، اور نیچے حوالے باقاعدہ ذکر ہوتے ہیں، حدیث کی کتاب بھی ذکر ہوئی ہوتی ہے، ہمیں جبکہ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن و حدیث سمجھیں لیکن علماء سے. قرآن حدیث میری زبان اردو ہے، میرے اردو نہیں سمجھ آتی،
اردو اگر لکھی ہوئی ہو ہندوستانی میں تو میری زبان اردو، میری اردو سمجھ آتی ہے، عربی کہاں سمجھ آئے گی مجھے جو میری زبان ہی نہیں، جس گرامر سے میں واقف ہی نہیں ہوں۔ اس لیے قرآن حدیث سمجھیں لیکن علماء سے سمجھیں، بغیر علماء کے نہ سمجھیں۔ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے علماء سے پوچھ کر کریں، اپنے کیا نام ہے سوچے سمجھے کیا نام ہے ذہن سے نہ سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن مجید جو آپ مطالعہ کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہے اور آپ غلط رخ پر جا رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب